اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب۔ ناظرین و سامعین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری گفتگو کا سلسلہ اس کتاب کے بارے میں ہے جسے اللہ نے نازل کیا ہے، اور وہ بھی اپنے بندے پر نازل کیا ہے، جس کتاب میں کوئی کمی نہیں ہے، کوئی انحراف نہیں ہے، بلکہ ایک مضبوط، محکم اور استوار یہ کتاب ہے۔ اور اس کتاب کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ ڈرانے والی ہے اور بشارت دینے والی ہے۔ تو بشارت کن چیزوں کی ہے اور کن کے لیے ہے؟ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ بشارت ایمان کی ہے۔ جو لوگ ایمان لاتے ہیں، دراصل بشارت انہی کے لیے ہے، خوشخبری انہی کے لیے ہے، چونکہ جنت میں ایمان کے بغیر داخل نہیں ہو سکتا۔ تو جنت کی نعمتوں سے مستفیض وہی لوگ ہوں گے جن کے دلوں میں ایمان کا نور چمک رہا ہو۔ اسی وجہ سے قرآن آیا ہے مومنین کو بشارت دینے کے لیے۔ اب مومن کے لیے ہی کیوں بشارت ہو؟ چونکہ جو نیک کردار ہے وہ مومن کے علاوہ کسی سے صادر نہ ہو جائے۔ لیکن یہاں پہ آپ پوچھ سکتے ہیں کہ دنیا میں کتنے اچھے لوگ ہیں؟ وہ لوگ جو انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرتے ہیں، کیا وہ کام اچھے نہیں ہیں؟ مثال کے طور پر کسی کو گھر بنا کر دیا، کسی کے گھر میں راشن پہنچا دیا، کسی کا سہارا بن گیا، تو کیا یہ نیک عمل نہیں ہے؟ کیا ان کا کوئی اجر نہیں ہوگا؟ خداوند عالم احکم الحاکمین ہے، خداوند عالم یہ عادل ہے، خداوند عالم کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ انسان کے ہر عمل کا خدا نے اجر رکھا ہے، لیکن پروردگار عالم نے مومنین کے عمل کا اجر آخرت میں رکھا ہے، کافروں کے عمل کا اجر دنیا میں رکھا ہے۔ اسی وجہ سے روایتوں میں آیا ہے اگر پروردگار عالم اگر ان کے عمل کا اجر نہ دے تو کافروں کو پینے کے لیے ایک گھونٹ پانی بھی نہ ملے۔ کیوں؟ چونکہ یہ ہمیشہ منفی سوچ معاشرے میں پھیلاتے ہیں۔ ان کے عمل کیسے صالح ہوں؟ یہ سب سے پہلے تو جس اللہ نے ان کو بنایا ہے اسی کی مخالفت میں یہ لوگ کھڑے ہیں۔ خدا کے اوامر کے یہ مخالف ہے، قرآن کے نواہی پر یہ عمل کرتے ہیں۔ اصلاً اللہ نے جہاں رکنے کا حکم دیا یہاں یہ چلتے ہیں، جہاں پر چلنے کا حکم دیا وہاں یہ رکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، کچھ یہ رفاہی کام کرتے ہیں، فلاحی کام کرتے ہیں، اسی وجہ سے اللہ نے ان کے لیے دنیا کو دیا ہے، لیکن آخرت کمانے کے لیے شرط یہ ہے کہ یہ ایمان لائے۔ انسان اگر ایمان لائے تو آخرت کی تمام تر نعمتیں خدا اس کو عطا فرمائے، لیکن اگر ایمان نہ لائے تو کفر تمام اعمال کو کھا جائے، راکھ بنا دے۔ جب راکھ بن جائے، کوئی عمل نہ ہو، تو یہاں پر کافروں کے لیے دنیا ہے، مومنین کے لیے آخرت ہے۔ اسی وجہ سے آپ دیکھیں گے مومن دنیا میں مشکلات کے شکار ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ خدا مومن کے درجات کو بڑھانا چاہتا ہے۔ جو زیادہ مشکلات میں گرفتار وہ زیادہ خدا کے قریب، وہ زیادہ خدا کے محبوب بن جائے۔ تو مومنین کو مشکلات میں گھبرانا نہیں چاہیے، بلکہ صبر اور شکر کا دامن تھامنا چاہیے۔ شکر کرے کہ پروردگار عالم نے مجھے اس قابل سمجھا کہ میرا امتحان لے، چونکہ امتحان آپ دیکھتے ہیں کوئی معمولی چیز نہیں، یہ بہت سخت مسئلہ ہے۔ امتحان کو دیکھ کر بہت سارے لوگ
امتحان کے دن اصلاً بھاگ جاتے ہیں، جرأت پیدا نہیں کرتے پیپر دینے کے لیے، چونکہ امتحان کوئی آسان چیز نہیں، کوئی آسان چیز ہو تو اس کا نام امتحان نہیں ہے، اسی وجہ سے امتحان سخت ہے۔ لیکن امتحان جس طرح پیپر بہت زیادہ سخت ہوگا تو وہ پیپر لینے والا کس قدر یہ پیپر یہ اس پر ڈیپینڈ ہے۔ اسی وجہ سے پروردگار عالم اس دنیا کو دارالامتحان قرار دیا اور مومنین کو امتحان میں مبتلا کیا، لیکن یہ جو امتحان مومن کے لیے رحمت کا دروازہ ہے، کافروں کے لیے یہ عذاب جہنم ہے۔ تو یہاں پر ان کے عمل صالح بننے کے لیے ایمان سے متصل ہونا شرط ہے۔ خداوند عالم صالح اعمال کو قبول فرمائے گا۔ جب ان کے عمل میں اٹھنے کی صلاحیت ہی نہ ہو تو عمل کرنا اور نہ کرنا برابر ہے۔ اسی وجہ سے کہا کہ عمل کو پر دینے والی چیز انسان کا ایمان ہے۔ اسی وجہ سے کہا کہ اللہ پر ایمان لے آؤ۔ اور کتنا عجیب ہے یہ انسان کہ سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے، اس کے باوجود بھی رب العالمین پر یہ ایمان نہیں لاتا۔ اس انسان سے عجیب کوئی چیز نہیں ہے۔ تو یہاں پر فرمایا یہ قرآن یہ بشارت دیتا ہے، خوشخبری دیتا ہے مومنین کو۔ کون سے مومنین؟ ہر مومن، الذین یعملون الصالحات۔ یہاں پر عملوا الصالحات نہیں کہا، یعملون الصالحات کہا۔ عملوا یعنی جنہوں نے نیک عمل کیے، یعملون جنہوں نے کیے، کر رہے ہیں اور کریں گے۔ یعنی قرآن کی بشارت ایسے مومنین کے لیے ہے کہ جن کے ایمان مقطعی نہیں ہے، جن کے ایمان انقطاع ہونے والا نہیں ہے، ان کے لیے نہیں ہے جو آج مومن ہے تو کل کافر ہے، نہیں، بلکہ ان مومنین کے لیے قرآن بشارت دیتا ہے جن کے ایمان میں استمرار اور دوام ہے، اور اس استمرار اور دوام کی وجہ سے یہ جو بھی عمل کرے وہ عمل صالح ہے۔ اس لیے کہ مومن جب کتاب پر ایمان لاتا ہے تو وہی عمل کرے گا جس کا حکم یہ کتاب دے، اور انہی اعمال سے یہ مومن رک جائے گا جن اعمال کو سے رکنے کے لیے یہ کتاب حکم دے رہی ہے۔ تو یہاں پر چونکہ مومن قانون شکن نہیں ہے، یہ قانون کے پابند ہے، اسی وجہ سے اگر ایمانی معاشرہ چلے گا تو مومنین سے چلے گا۔ کیوں؟ چونکہ مومنین یہ قانون پہ چلنے والے ہیں، قانون کے مقابلے میں کھڑے ہونے والے نہیں ہیں، قانون شکن نہیں ہے، قانون گریز نہیں ہے، بلکہ یہ قانون کے پاسدار ہے۔ اسی وجہ سے بشارتیں انہی کے لیے ہے، نعمتیں انہی کے لیے ہے۔ اور یہاں پر پروردگار نے یعملون الصالحات کہا کہ مومنین کے مزاج میں ہی صلاحیت ہے، یہ جو بھی عمل کرے وہ اچھا عمل ہوگا، چونکہ مومن کسی کا برا ہی نہیں سوچتا۔ یہ جو غلط کریکٹر سامنے آتے ہیں یہ ہمیشہ منفی لوگوں کے ہیں۔ کیوں؟ یہ اپنے بارے میں بھی غلط سوچتے ہیں، دوسروں کے بارے میں بھی غلط سوچتے ہیں۔ ان غلط سوچوں کے نتیجے میں غلط کردار سامنے آ جائے، اسی وجہ سے خداوند عالم ان کے لیے شدید عذاب سے ڈراتا ہے کہ خبردار اپنی سوچوں کی تبدیلی میں مصروف ہو جاؤ، اپنی نیتوں کو تبدیل کرو، اپنے کردار کی اصلاح کرو، چونکہ کافر کے کردار میں اصلاح نہیں ہے، اسی وجہ سے ان کے لیے شدید عذاب ہے۔ لیکن مومن
چونکہ ان کی سوچ مثبت ہے، یہ ہمیشہ خدا کے کہنے کے مطابق چلتے ہیں، اسی وجہ سے کہا ان کے لیے یبشرو ہمیشہ خوشخبری ہے۔ یہ نہیں ہے ایک مرتبہ بشارت ملے، نہیں، ان کے لیے دائمی، چونکہ ان کے عمل بھی ہمیشہ نیک عمل یہ کرتے رہتے ہیں، تو ہر عمل کے پیچھے ایک بشارت ہے، یعنی بشارت کا ایک سلسلہ ہے، عمل کرتے جاؤ بشارت لیتے جاؤ، خوشخبری ملتی رہے گی۔ تو یہاں پر جوں خوشخبری ملے، مومن میں شوق عمل میں اور اضافہ ہو جائے، اسی وجہ سے کہا یعملون الصالحات، یہ وہ چشمہ ہے جو رکنے کو نہ آئے۔ ان کے جو نیک عمل ہے نہ فقط دنیا میں یہ رک جائے، بلکہ ان کے مرنے کے بعد بھی عالم برزخ میں بھی ان کے نیک عمل کا اجر برابر اسے صدقہ جاریہ کی صورت میں ملتا رہے گا۔ تو یہاں پر قرآن ان کے اس کردار سے پردہ اٹھاتا ہے اور ہمیں بھی ایسے کردار اپنانے کی طرف دعوت دیتا ہے، اور کافروں کے عمل اور ان کی سوچوں سے ہمیں دور رہنے کے قرآن تلقین کرتا ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔